میرے محترم جناب اسپیکر، چار ایکسپینڈیچرس میں کافی سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. بی ٹاکنگ اباؤٹ فارن مشنز جو فارن افیئرز میں آتا ہے، لا جسٹس جو میری اپنی فیلڈ ہے ایز اے لائر، اور ساتھ میں نیشنل اسمبلی جس کے نیچے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اینڈ اٹس این آنر فار اس. ہم اس قابل نہیں ہیں. میں حقیقتاً آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، 12 سال ہو گئے ہیں. میں جب بھی آتا ہوں آتے ساتھ 2 رکعت اس کے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں جدھر تو نے بھیجا ہے. 25 کروڑ میں ہم سے کتنے زیادہ قابل، قیمتی اور زیادہ متقی لوگ ہوں گے. اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، یا اللہ ہمیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی توفیق دے. یہ شعر میں نے کیوں پڑھا سر کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں. جس ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے قائد. میں ہمیشہ قائد کی بات کیوں کرتا ہوں؟ دیکھیں ہمارے جو انسیسٹرز رہے ہیں، آپ کے، میرے، ہم سب کے، یہ ملک کسی شخص نے نہیں بنایا، ہم سب نے مل کے بنایا. ہم نے وہ اسپرٹ زندہ کی جس اسپرٹ کے تحت خیبر کے جو فاتح ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ان سب میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جو ہم ان کے بعد پھر ہمارے انسیسٹرز میں آتی رہی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کبھی ظلم کے آگے نہیں جھکے. انہوں نے ہمیشہ غلط کو غلط کہا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ سب سے بڑا جو جہاد ہے، افضل ترین جہاد کیا ہے؟ مفہوم کبھی بیشی اللہ معاف کرے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. میں سمجھتا ہوں ہم بھی حکومت میں رہے ہیں. یہ بینچ پہ اس طرف، آئلس کے اس سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ان میں بہت سے لوگ فیڈرل کیبنٹ کے، اس تاریخی کیبنٹ کا حصہ رہے. جناب اسپیکر صاحب مجھے 2-3 منٹ دیجیے گا، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب کابینہ کا حصہ بنا، عمر بھائی آپ کو یاد ہوگا، شہریار بھائی بیٹھے ہیں، ہماری ایک میٹنگ ختم ہوئی، جس طرح کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، کچھ منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایجنڈا ختم ہوا. ہمارے اس وقت کے جناب ہمارے لیڈر، ہمارے وزیر اعظم جناب خان صاحب نے آفیشلز کو کہا کہ کیا ایجنڈا کلیئر ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائیے، میں نے اپنی کابینہ سے کوئی بات کرنی. صرف ہم پولیٹیکل لوگ رہ گئے اور خان صاحب رہ گئے. قریشی صاحب تھے، مراد تھے، میں تھا، ہم سب وہاں، شیرین مزاری صاحبہ، ایوری بڈی جو بھی اس وقت کابینہ کا حصہ تھے. عمران خان صاحب نے اس وقت 2-3 الفاظ ادا کیے. دیکھیے ہم اپنے جو مخالف لیڈرشپ ہے، آپ ان کا نام احترام سے لیجئے، جتنی تنقید کرنی ہے کیجئے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پھر گالی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میں ایک بات سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی بھی لیڈرشپ آئی ہے. میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، شہباز صاحب 2 بار بن گئے ہیں، پیپلز پارٹی نے 4-5 بار وزرائے اعظم دیے ہیں. آپ کے پاس بھی ایسی مثالیں ہوں گی، آپ دیجئے. اگر اچھی ہوگی میں اپریشیٹ کریں گے. کیا ہم نے آپ کی لیڈرشپ کے اچھے کاموں کا اپریشیٹ نہیں کیا؟ آگا بیٹھے ہیں. میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں کہا، بھٹو صاحب کی میں نے بات کی، بی بی شہید کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، لیکن ہمیں اتنی تو اجازت دیجئے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کی بھی بات کریں. اور بالکل میں نے اس پہ، آپ نہیں تھے، میں نے بات کی ان کی، میں نے اس عمل کو غلط کہا کہ جب مشرف صاحب نے، آج وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بھی اب مطلب دعا کے محتاج ہیں، لیکن وہ عمل غلط تھا جب انہوں نے ہتھ کڑی ڈال کے ایک منتخب وزیر اعظم کو ملک بدر کیا. میں نے یہ بات کی. میں خان صاحب کی بات کر رہا تھا، لمبی بات نہیں کرتا. خان صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ میں کچھ لوگ ہمارے نئے آئے پارٹی میں تو سن لیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کابینہ کو یہ کہا کہ میں اس ملک میں سیاست کرنے نہیں آیا. اسپیکر صاحب آپ بھی میری اس جماعت کا کچھ عرصہ حصہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ شعر میں نے کیوں پڑھا؟ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ ہم میں سے جتنی بھی قیادت یہاں موجود ہے، آپ کا لیڈر اگر پھانسی چڑھا تو کیوں چڑھا؟ اس کے لیے بھی آسان تھا، جھک جاتا. اس طرف کی لیڈرشپ نے کیوں، آپ جب دربدر ہوئے، ملک سے دربدر ہوئے، آپ ایک آزادی چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ آئین بالادست ہو. اسی طرح ہم بھی یہ چاہتے ہیں. کائنڈلی وائنڈ اپ. لیکن میرے لیے بہت لمحہ فکریہ اور قابل افسوس تھا وہ دن جب غزہ کے بچوں کا جو خون ہے نتنیاہو کے ہاتھوں پہ ہے، اور وہ امریکہ بہادر جہاں جہاں مسلمان کا خون بہتا ہے، کروڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں. آپ جا کے دیکھیں، ڈانڈے وہاں ملیں گے.
میں سمجھتا ہوں، میں یہ بات سمجھتا ہوں، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں اس ملک میں یہ سٹینڈ لے کے بہت کم لوگ آگے جا پاتے ہیں. مجھے پتا ہے میں اپنے مستقبل کے دروازے بند کر کے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے نیشنل سیکیورٹی یونائٹڈ نیشنز کی جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہے، وہاں جب غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد آئی، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پہ امریکہ نے ویٹو کیا. آج ہماری حکومت اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے جا رہی ہے جس کے 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے. جناب اسپیکر صاحب، مجھے یقین ہے کہ اس بات پہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے جو آپ کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، شاید آپ نے ان کا اعتماد میں نہ لیا ہو. جی کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے. جناب اسپیکر صاحب، بالکل جی، میں 2 منٹ میں انشاءاللہ. جناب اسپیکر صاحب، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور وہی امن کا پیامبر جو آپ اس کو سمجھتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، پوری قوم کا موڈ آپ نے دیکھ لیا. 24 گھنٹے کے اندر دیکھیں غزہ میں جو ظلم ہوا ہے، ہمارے پڑوس میں ایران میں جا کے یہ جو تہران پہ بمباری ہو رہی ہے، کیا یہ اسلام آباد پہ نہیں ہے؟ کائنڈلی یہ تو بجٹ سپیچ ہو رہی ہے، پلیز چارج ایکسپینڈیچر کر کے اب وائنڈ اسی میں بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں. میں نے ایرانی سفارت خانے میں محترم ایرانی سفیر صاحب کے پاس جا کے یہ بات کی کہ ہم پورے پاکستانی کو، میرے الفاظ یہ تھے، آپ جا کے پوچھ لیجئے گا ان سے، کہ میں بطور اپوزیشن رکن کے نہیں، بطور پاکستانی آیا ہوں. اس ایشو پہ ہم پی ٹی آئی نون لیگ نہیں ہے، ہم ایز اے پاکستانی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں ان کو یہ کہا کہ اگر عمران خان باہر ہوتے وہ خود آپ کے پاس آتے. اور میں نے یہ کہا کہ اٹیک آن ایران از این اٹیک آن اسلام. وی اسٹرانگلی کنڈیم دی امریکن اٹیکس آن ایران اینڈ دی اسرائیلی اٹیکس آن ایران. اس پہ میں سمجھتا ہوں اس ایوان سے ایک مضبوط توانا آواز آنی چاہیے، لیکن ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کسی کو غدار؟ مجھے کیا پتا وہ شاید میرے ملک سے زیادہ محبت کرتا ہو. میں سمجھتا ہوں آج اس پورے ایوان سے ایران کو صدا آنی چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستانی کفی نہیں ہے، پاکستانی حسینی ہیں، پاکستانی ایران کے ساتھ ہیں، پاکستانی نیتنیاہو کے خلاف ہیں، ٹرمپ کے خلاف ہیں. اگر یہ ہم نہیں کریں گے، یقین کریں حکومت پاکستان کو اپنی یہ آفر یا یہ نامزدگی واپس لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، ایم کیو ایم کا، ہماری حکومتی سائٹ پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید میں ان کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. وہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ جو قاتل مودی کا سپورٹ، ایک مضبوط توانا آواز آنی چاہیے، لیکن ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کسی کو غدار؟ مجھے کیا پتا وہ شاید میرے ملک سے زیادہ محبت کرتا ہو. میں سمجھتا ہوں آج اس پورے ایوان سے ایران کو صدا آنی چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستانی کفی نہیں ہے، پاکستانی حسینی ہیں، پاکستانی ایران کے ساتھ ہیں، پاکستانی نیتنیاہو کے خلاف ہیں، ٹرمپ کے خلاف ہیں. اگر یہ ہم نہیں کریں گے، یقین کریں حکومت پاکستان کو اپنی یہ آفر یا یہ نامزدگی واپس لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، ایم کیو ایم کا، ہماری حکومتی سائٹ پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید میں ان کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. وہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ جو قاتل مودی کا سپورٹ